گھروں کا ماحول اسلامی کیسے بنائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے گھر نہیں ہیں، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، سر ڈھکنے کے لیے ان کے لیے گھر نہیں ہے، ان سے گھر کی اہمیت پوچھیے۔ شاعر نے کہا کہ کوئی پوچھے ان خانہ بدوشوں سے کہ رستے کو گھر بولنا کتنا مشکل ہے۔ خانہ بدوش جہاں تہاں جو اپنا خیمہ ڈال کر زندگی گزارتے ہیں، تو گھر اپنا گھر ہو یا بھاڑے میں آپ رہ رہے ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر ایک گھر جو ہوتا ہے وہ اسلامی کیسے بنے، اس میں ماحول جو ہو اسلامی کیسے ہو، اس تعلق سے آپ سنیں گے۔ میرے بھائیوں، گھر میں جب اسلامی ماحول ہوگا تو اس کے اندر سکون ہوگا، اور سکون و اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے نازل ہوتا ہے۔ جب اس کے گھر کے افراد میں دینداری پیدا ہوگی تو سکون ہوگا۔ آج محنت کی جاتی ہے گھر اس کو خوبصورت بنانے میں، ٹائلز اور اسی طرح ماربل اور جو بھی چیزیں ضروریات ہیں، دیگر اس کو خوبصورت بنانے کے جتنی بھی سامان ہیں، اس پر محنت کی جاتی ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن اصل محنت کس پر ہونی چاہیے؟ گھر کے ماحول پر۔ گھر کا ماحول دیندار کیسے بنے؟ اگر ماحول دیندار ہے، اسلامی ماحول اس گھر میں ہے، تو لوگ مثال بھی دیں گے کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، کیسا گھر ہے، کتنا سکون ہے، اس گھر میں لوگ کتنے ادب کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ جنت نما گھر ہوگا۔ اگر اس میں دینداری نہیں ہے، اسلام نہیں، اسلامی ماحول نہیں ہے، تو سمجھیے وہ جہنم ہے۔ اور اگر دیندار آدمی اس گھر میں چلا جائے تو اس کو دم گھٹے گا۔ تو لہذا گھروں کا ماحول اسلامی کیسے بنائیں؟ ایک شاعر نے کہا کہ مرنے کے بعد خود ہی بکھر جاؤں گا، مرنے کے بعد خود ہی بکھر جاؤں گا کہیں، اب قبر کیا بنے ایک گھر نہیں بنا۔ تو اصل گھر یہ گارے سیمین اور اس سے بنائی ہوئی تعمیر کیا ہوا گھر، یہ اصل گھر وہ ہے جس کے اندر سکون ہوگا۔ اس گھر میں سکون ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، تو ہمیں یہاں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس گھر یعنی گھر کے افراد سے ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دینداری ہوگی، ہمارے لیے دعائیں کریں گے بعد کی جو نسلیں ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس شعر کے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ شخصیت ہے جن کے خطاب پڑھا لکھا طبقہ سنتا ہے، اور ان کے درمیان یہ مقبول اور چہیتے مقرر خطیب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ابھی سماعت فرمائیں گے، ان کے خطاب خالص کتاب و سنت سلف صالحین کے اقوال سے ہوتے ہیں۔ لا یعنی فضول باتیں، لفاظیت
من گھڑت قصے ان سے پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء کے بھی خطابات جو ہمارے علماء ہیں ان کے بھی الحمدللہ اسی طرح کے خطابات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ میں آپ کافی مشہور ہیں، ان کے چہیتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ آپ کو سنتا ہے، آپ سے استفادہ کرتا ہے، اور جو سمجھدار ہیں، لہذا میں شیخ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ عبد الحسیب المدنی حفظہ اللہ وتولہ، استاذ کلیۃ الحدیث بنگلور۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال تبارك وتعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم علماء کرام، معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ جو اجلاس ہے، یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں ایک انتہائی اہم اور ہماری اور آپ کی سبھی حضرات اور خواتین کی زندگی سے جڑے ہوئے عنوان پر گفتگو مجھے کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اس قسم کی کسی مجلس میں جب شریک ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہم سیکھیں، کچھ ایسی باتیں ہم اور آپ جانیں کہ جن باتوں کو جاننے کے بعد وہ صرف جانکاری کی حد تک نہ رہیں، وہ ہمارے عمل میں بھی آئیں۔ اس لیے کہ علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے وہ علم نافع نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا۔ اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علم وہی طلب کرو جو نافع ہو، یعنی آدمی علم اس مقصد سے حاصل کرے کہ مجھے عمل کرنا ہے، مجھے اس سے مستفید ہونا ہے۔ آپ کے سامنے یہ عنوان ذکر کیا گیا کہ مجھے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ گھروں کا ماحول اسلامی کیسے بنایا جائے۔ قبل اس کے کہ میں اس مسئلے پہ بات کروں، آپ کے سامنے ایک تو بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی ہم سب کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں چور ہوں، اچکے ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرے ہوں، ظالم ہوں، عزت و آبرو پہ
ہاتھ ڈالنے والے لوگ ہوں، بدکار ہوں، بری نظر والے ہوں، ایسا معاشرہ کوئی پسند نہیں کرتا. ایسے ماحول میں گھر لینا کوئی نہیں چاہتا. بلکہ اگر میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو مفت میں گھر دیا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس ایسے لوگ بستے ہیں جو کبھی بھی آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، آپ کے مال پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، آپ کی جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے. مفت میں بھی آپ گھر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہر انسان کی ضرورت ہے. ایسے ہی اگر آپ دینی ناحیے سے سمجھداری، دین کی معرفت رکھتے ہو تو جس محلے میں یہ صورتحال ہو، شرک عام ہو، بدعات عام ہو، ہر قسم کی یوں سمجھیے خرافات عام ہو، رسم و رواج عام ہو، ایسے ماحول میں آپ اپنے گھر کو بسانا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی آپ صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے. ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول ہم سب کی ضرورت. ہم سب چاہتے ہیں، آپ ممبئی میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے، راستوں میں اگر گندگی ہو، راستوں میں اگر خرابی ہو تو آپ کی طبیعت بھی چاہتی ہے ایسے علاقے چھوڑ کر میں صاف شفاف شہر کے علاقے میں منتقل ہو جاؤں. اگر میرے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، میں بالکل ایسے راستے پہ چلا جاؤں جہاں کی سڑکیں بھی اچھی ہوں، صاف ہوں، ستھری ہوں، ساری چیزیں. ایک انسان اچھا معاشرہ چاہتا ہے. لیکن ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم سب اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، لیکن اس اچھا معاشرہ یا معاشرے کو اچھا بنانے میں جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم اس کے لیے تیار نہیں. معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ معاشرہ نام ہے کئی افراد کے ملن کا، کئی گھرانوں کے ملنے کا. اگر معاشرے میں مان لیجیے ایک محلے میں 100 گھرانے ہیں، 100 میں سے ہر گھر کا فرد اپنے اپنے گھر کو سدھار لے، سب اپنے اپنے گھر کو سنوار لیں، سب اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیں، سب اپنے گھر کے ماحول کو ایک اچھا ماحول دینے میں کامیاب ہو جائیں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے. ہم اپنے گھر کو نہ سدھاریں، اپنے گھر کے ماحول کو درست نہ کریں اور چاہے کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور معاشرے کے سدھار کے لیے اگر گھر کا سدھار ضروری ہے، گھر کے سدھار کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد کا سدھار. ہمارے اور آپ کے گھر کے جو افراد ہیں ان کا سدھار ہونا چاہیے، تبھی جا کر فرد سے گھر سدھرتا ہے، گھر سے معاشرہ سدھرتا ہے، اور معاشرہ جب سدھرتا ہے تو پوری دنیا پھر اس خیر کو دیکھتی ہے، اس برکت کو دیکھتی ہے جس کی خواہش سب رکھتے ہیں. اسی لیے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ گھروں کا ماحول اسلامی کیسے بنایا جائے. یہ سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ گھروں کے ماحول کو ہم کیوں اسلامی بنائیں. اس لیے اسلامی بنائیں کہ ہم اور آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ بات بنیادی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ 2 بنیادی مسئلے، میرے عنوان میں اس میں سے ایک پہلو کا تذکرہ، لیکن میں دوسرے پہلو کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. عنوان آپ نے سنا، گھروں کے ماحول کو اسلامی کیسے بنایا جائے. یہ سوال کب آتا ہے؟ جب آدمی کے اندر ارادہ ہو کہ میں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول دیندارانہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جائے. تب یہ سوال آتا ہے کہ ہم اور آپ کیسے اس میں کامیابی حاصل کریں، کیسے ہم اور آپ اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگیں، اسلامی تعلیمات کا گہوارہ کیسے ہم اپنے گھر کو بنائیں. یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلے ہمارے اندر ارادہ ہو. آج کا ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد، ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا نہیں چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیے گا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی بنانا نہیں چاہتے ہیں. کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اوپر مختلف تہذیبوں کا، مختلف کلچر کا، مختلف قسم کے حالات کا کچھ ایسا اثر ہے کہ ہم اور آپ
अपने घरों के माहौल को इस्लामी रंग में रंगने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बड़ी दियानतदारी के साथ अपने आप को जवाब दीजिए, हम और आप क्या वाकईतन अपने घरों को इस्लामी बनाना चाहते हैं? क्या हम और आप वाकईतन हमारे अपने घरों के माहौल को दीनदाराना बनाना चाहते हैं? क्या हम और आप वाकईतन अपने घरों में किताब व सुन्नत की तालीमात को लागू करना चाहते हैं? आप यहां देखें, इसी मसले पे हमारी गाड़ी फंसी हुई है, हम रुके हुए हैं। हमें की एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो लोग ये समझते हैं कि हम अगर दीनदार हो जाएंगे हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, दीनदार हो जाएंगे जिंदगी जीने का मजा नहीं रहेगा, हम अगर दीनदार हो जाएंगे दुनिया की बहुत सारी ख्वाहिशात और लज्जतों को छोड़ना पड़ेगा। भाइयों, हम जब इस मसले पे बात कर रहे हैं कि घरों के माहौल को इस्लामी कैसे बनाएं, तो उससे पहले इस मसले पे हमें बात करनी पड़ेगी कि हम और आप क्या वाकईतन इसके लिए तैयार हैं कि हम अपने घरों को इस्लामी बनाएं? क्या हम इसके लिए आमादा हैं कि हम अपने घरों को इस्लामी रंग में रंगे? ये वो पहला मरहला है जिसे हम और आपको तय करना चाहिए। लोग चलते फिरते रहेंगे तो लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। हो गया? मैं ये मसला आपके सामने बताना चाह रहा हूं। आप इस मसले को सबसे पहले समझिए कि आज के एक आम मुसलमान की सोच ये है कि वो दीनदार पूरा नहीं बनना चाहता, अपनी पसंद से थोड़ी थोड़ी बातें दीन की अपनाना चाहता है, दीन पर पूरी तरह अमल करने के लिए वो तैयार ही नहीं। मसला ये नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हम अपने घर को इस्लामी कैसे बनाएंगे, उससे पहले मसला है हम में की अक्सरियत और बिला मुबालगा अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो दीनदार पूरी तरह बनना नहीं चाहते। ये असल मसला है हमारे और आपके समाज। आपसे पूछूं, आपको मालूम है हलाल रोजी कमाना है, हराम नहीं कमाना है। अगर आप दीनदार बनना चाहेंगे तो आप लटक जाएं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हराम की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, सूद की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्या अमलन ऐसा होता है? नहीं। आपको पहले ही से तय है लेकिन मुझे पैसा कमाना है, अब हलाल है कि हराम है, मैं उतना ही अपनाऊंगा जहां तक मेरी जिंदगी में तंगी ना आए। जहां तंगी आई मैं दीनदार रहना नहीं चाहता, मैं बहरहाल पैसे कमाना चाहता। हमारे घर की खवातीन को अगर आप कहें दीनदार बनो, कहे दीन मुझे पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं प्रोग्राम भी सुनती हूँ, सब कुछ। लेकिन अगर आप उनसे कहें अपने आप के पर्दे के सिलसिले में, ज़ेबो ज़ीनत के सिलसिले में, इस्लामी तालीमात के सिलसिले में, यहां आकर गाड़ी फंस जाती है। उनके दिल में ख्वाहिशात हैं, मैं फुला हीरोइन की तरह या फुला की तरह मैं फैशन को भी फॉलो करना चाहती हूँ। असल जो मसला है ना, वो मसला इस मसला यहां फंसा है कि वाकईतन हम दीनदार बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। इस मसले को हमें हल करना पड़ेगा। और मेरा अपना मुशाहदा, मेरा अपना जायजा ये है, हो सकता है आपने इसके अलग भी देखा हो, लेकिन आपको ये चीजें नजर आएगी हमें की एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो दीन अपनी अपनी मिजाज के मुताबिक अपनाना चाहते हैं। लिमिटेड दीन उनको चाहिए, महदूद दीनदारी चाहिए, पूरी तरह दीनदार बनना नहीं चाहते, दीन की सारी बातों को अपनाना नहीं चाहते। वो दीन की एक एक बात, दो बात, ऐसे कि सोसाइटी में मेरी पहचान एक अच्छे मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा दीनदार नजर आऊंगा, ताजिर कहता मैं बहुत ज्यादा नमाजी दीनदार हो जाऊंगा, तिजारत में लोग मुझसे कट जाएंगे, इसलिए मैं लिबरल अप्रोच रखूंगा, मैं अपने आप को जरा मॉडर्न दिखाऊंगा, मैं जरा अपने आप को जरा आजाद ख्याल बताऊंगा। ये जो सोच है असल में सबसे बड़ी रुकावट यही सोच। आज आपके सामने इसीलिए सबसे पहली बात जो जिक्र करना चाहूंगा वो यही कि मेरे भाइयों, अपने ईमान में इस नुक्ते को फिर से एक मर्तबा ताजगी बख्शने की कोशिश कीजिए कि दीनदार बनने से हमारा नुकसान नहीं होता, दीनदार बनने से हमारा फायदा ही होता है। ये जो दिमाग में बातें हमने बिठा के रखी हैं, दीनदार हो गए तो दुनिया उजड़ जाएगी,
دیندار ہو گئے تو خواہشات سے ہاتھ دھونا پڑے گا، دیندار ہو گئے تو بہت ساری فائدوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، دیندار ہو گئے تو دنیا میں مشکل ہو جائے گی۔ یہ غلط بات ہے اللہ کے بندے، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ یقین اپنے اندر بٹھاؤ، دین جتنا ہماری زندگی میں آئے گا اتنی ہی زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معمور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر جائے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں اتارنے اور بٹھانے کی کوشش کرو۔ میں اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں دیندار کیوں بننا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے گھر کے ماحول کو اسلامی کیوں بنانا؟ ایک تو اس لیے بنانا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین ہی پر ہے، بلکہ دین اسلام ہی پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہی، دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے پاس جائیں، ساری دنیا سمیٹ کر لے جائیں، لیکن دینداری نہیں ہوگی، ساری دنیا بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیندار ہوں گے، یہی دین ہماری اور آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دیندار کیوں بنے؟ اس لیے دیندار بنے کہ آخرت کی نجات دیندار بننے ہی پر موقوف ہے۔ ایک تو یہ بات، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں دین سے جتنا سمجھوتا کر رہے ہیں، حقیقت میں آخرت میں اپنی آخرت سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنے دین کو جتنا لمیٹڈ رکھ رہے ہیں، آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی کے امکانات کو ہم اتنا ہی لمیٹڈ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دین سے جتنا کمزور رشتہ رکھ رہے ہیں، آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا مسئلہ بھی اتنی ہی کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ دنیا میں ہمارے دین سے رشتہ، آخرت میں ہماری کامیابی سے رشتہ۔ دنیا میں ہمارے دین سے قطع تعلق، آخرت میں ہماری اپنی کامیابی سے قطع تعلق کر لینا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بار بار اپنے دل و دماغ میں دہرانی چاہیے۔ یہ دنیا کا بڑا سستا سودا ہے کہ آدمی دنیا کے وقتی فائدے کے لیے آخرت کو بھلا دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت یاد دلائی۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی تو آخرت ہی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اس حقیقت کو یاد رکھو، اس دنیا میں ہمارے دین سے جتنا رشتہ ہے اسی قدر آخرت میں ہماری کامیابی سے رشتہ ہے۔ اور دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ، اور یہی بات اہم ہے، میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ یقین رکھو کہ آپ دنیا میں دیندار بنیں گے، آپ کی آخرت تو سنورے گی ہی، لیکن آخرت سے پہلے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ یہ جو سوچ ہے نا، دیندار ہوگے تو دنیا خراب ہو جائے گی، غلط سوچ۔ دیندار ہوگے تو ہماری دنیا اجڑ جائے گی، غلط۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات بتائی کہ تم اگر دین پر چلو گے تمہاری دنیا اچھی ہوگی۔ کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان والا ہونے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، یعنی دیندار بنتا ہے، ایمان اور عمل صالح کا پیکر بن جائے، یعنی دیندارانہ زندگی اگر گزارنے لگے تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور ایک بہترین زندگی جلائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بعد میں اس کے اعمال کا بہترین سے بہترین بدلہ یا اس کے بہترین اعمال کا بدلہ ہم ضرور اسے دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر دو بڑے وعدے کیے۔ ایک وعدہ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ دے گا، لیکن آخرت میں بہترین بدلے سے پہلے اللہ یہ وعدہ کیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ اچھی دے گا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ اچھی جلائے گا، اچھی زندگی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دے گا۔ بھائیوں،
یہاں رک کر ہمیں 100 بار غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا قرآن کی اس آیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ دین پر چلنے سے ہماری دنیا خراب نہیں ہوگی، ہماری دنیا اچھی ہوگی؟ یہ ایمان کے تجدید کا، ایمان کی درستگی کا، اپنے ایمان کے محاسبے کا، اپنے ایمان کی اصلاح کا مقام. میں نے جیسے کہا اصل مسئلہ پیچ جہاں پھنسی ہے وہ اس میں پھنسی ہے کہ ایک عام مسلمان یہ مانتا ہے اگر میں دیندار ہو جاؤں گا میری دنیا خراب ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے ایک بہترین زندگی جلائیں گے. بھائیو، ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ ہمارا اعتماد ہے، تو پھر ہمیں ذرا برابر یقین شک نہیں ہونا چاہیے میں جتنا دیندار بنوں گا میری زندگی اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی. میں اس مسئلے پہ اگر اور تفصیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بڑا گھر آپ نے دینداری کو نظر انداز کر کے دنیا کمائی بہت بڑا محل تعمیر کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، آپ کامیاب نہیں. آپ نے دینداری کی پابندی کی، دیندار رہے اور اس کی وجہ سے بڑا محل نہ بنا سکے لیکن چھوٹا ہی مکان بنا لیا. لیکن اس چھوٹے مکان میں اللہ سکون کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے، آپ کی بیوی کی نظر میں آپ کی عزت احترام رکھا ہے، اس کو آپ کا فرما بردار بنا کے رکھا ہے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک توفیق سے مالا مال کیا ہے، آپ کے گھر میں رشتوں میں محبت ہے، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون ہی سکون اطمینان رکھا ہے. ایسے گھر کی نعمت کو آپ 1000 محل تعمیر کر کے بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دینداری سے اللہ ایک بہترین زندگی آپ کو دے گا. اس وعدے پہ یقین اگر کریں گے تو پھر ہم اور آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر کو اسلامی بنانے کی طرف جائیں گے. میں نے جیسے کہا ہمارا اصل مدعا مسئلہ یہاں ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر کو اسلامی بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اور جو لوگ تیار ہیں ہم اور آپ جیسے بہت سارے بھائی، اللہ ماشاء اللہ آپ میں سے جو اچھے اللہ ان کو اور اچھا کرے، لیکن ہم میں کے جو اکثر بھائی وہ کیا کرتے ہیں، ہم سنتے بہت ہیں لیکن کسی بھی مسئلے پہ عمل کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی قیمت دنیا میں مجھے کیا چکانی پڑے گی. اب وہ قیمت مجھے بھاری لگتی ہے میں عمل نہیں کروں گا، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں قربانی دی جا سکتی ہے میں عمل کرتا ہوں. اس سوچ کو بدلو تب جا کر ہمارے اور آپ کے گھروں کو اسلامی بنانے کی بنیاد ہمارے پاس آئے گی. اور جب یہ بنیاد آئے گی تو پھر ہم اپنے موضوع کے اصل حصے کی طرف آ کر بات کرتے ہیں اب کیسے ہم اپنے گھر کو اسلامی بنائیں. مان لیں کہ ہم سب یہاں جو آج شریک ہیں، جتنے مرد ہیں جتنی خواتین، جتنے مرد و خواتین آج یہاں ہیں، ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے یقین کو بڑھایا کہ نہیں میں دیندار بنوں گا، دیندار بنوں گی، اس لیے کہ دیندار بننے ہی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی اور دیندار کیسے بنائیں. میں آپ کے سامنے ایک 8-10 نکات، ایک 8-10 پوائنٹ رکھوں گا، ان پر آپ توجہ دیجئے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان اسباب کو اختیار کریں گے، ہمارے گھروں کا ماحول بدلتا جائے گا اور رفتہ رفتہ ہم اور آپ خود بخود اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارا گھروں کا ماحول کیسے بدلتا جا رہا ہے، کیسے گھروں کا ماحول اسلامی بنے گا. سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو جوڑا منتخب کرتے ہیں اس جوڑے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ کریں. دیکھیے آپ کو اجازت ہے، آپ مال دیکھیے، آپ جو ہے خوبصورتی دیکھیے، آپ حسب و نسب دیکھیے، حرام نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے ان سب سے بڑی ترجیح دینداری ہونی چاہیے. دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرو، چاہے اس کے ساتھ خوبصورتی بھی مل جائے، مالداری بھی مل جائے، حسب و نسب بھی مل جائے، بہت اچھی بات، لیکن سمجھوتا اگر کرنا ہے ان تین میں سے کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لو، تینوں کے ساتھ سمجھوتا کر لو، دینداری کے ساتھ سمجھوتا مت کرو. معلوم ہے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہم اور آپ کو سکھائی. سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تخیروا لنطفکم، تم اپنا نطفہ
جس رحم مادر میں رکھنے والے ڈالنے والے ہو ان کا انتخاب کرو، یعنی ایسی عورت کا انتخاب کرو جو تمہارے بچوں کی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی، اس معنی میں نہیں کہ ماں بننے کی صلاحیت، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جیسی ماں دیکھنا چاہتے ہیں ویسی خاتون کا انتخاب کرو۔ بھائیو معاف کریں، اس معاملے میں ہم سب سے پہلی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی ماں نہیں دیکھتے، اپنی زندگی کی ہیروئن تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہمیں اپنی معشوقہ چاہیے، محبوبہ چاہیے، حسینہ چاہیے، دنیا کی چاہیے۔ اور معاف کریں یہ صرف خواتین کے مسئلے میں نہیں، وہ خواتین کی طرف سے مردوں کے انتخاب میں بھی وہی معاملہ ہے۔ خواتین ایسا مرد ڈھونڈنا چاہتی جو پیسہ اچھا کمانے والا ہو، خیر سے دیندار نہ ہو لیکن اچھی کمائی والا لڑکا ہونا چاہیے۔ بنیاد غلط رکھیں گے تو کیا تعمیر بڑی اچھی ہو جائے گی، عمارت بڑی اچھی ہو جائے گی؟ جوڑا صحیح تلاش۔ آپ اگر اپنے شوہر کا انتخاب کر رہی ہیں، ایسا شوہر منتخب کرو جو رجل ہو، جو قوام ہو، جو دیندار ہو، جو ایسا شوہر ہو جو خود دیندار رہ کر آپ کو دیندار بنے رہنے میں مدد دیتا ہو۔ اپنی بیوی کی حیثیت سے جب انتخاب کریں تو آپ اپنے بچوں کی ماں منتخب کریں، آپ اپنے بچوں کی مربیہ کو منتخب کریں، آپ اپنی بیوی کو ایسی بیوی کو منتخب کریں جو نیکی میں آپ کی ہمت افزائی کرے، ساتھ دے، اور اگر آپ برائی کرتے، غلطی کرتے ہیں تو آپ کی ناقدری کیے بغیر بھی آپ کو برائی سے روکنے والی خاتون ہو۔ دینداری کی بنیاد پہ خواتین کا انتخاب، مردوں کا انتخاب، جوڑے کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ نے اگر صحیح جوڑے کا انتخاب کر لیا، یقین مانیے اپنے گھر کو اسلامی بنانے کا 50% کام آپ نے کر لیا، صرف ایک جوڑے کا صحیح انتخاب۔ جوڑے کا انتخاب اگر آپ نے صحیح کر لیا، 50% آپ اپنے گھر کو اسلامی بنانے کی بنیاد فراہم کر لے جائیں گے۔ اور اگر جوڑے کا انتخاب غلط ہوا، آپ بقیہ سارے اسباب اختیار کر کے بھی بڑی مشکل سے 50% ہی اپنے گھر کو دیندار بنا سکتے۔ شوہر دیندار نہ ہو یا بیوی دیندار نہ ہو تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑے نقصان کا، گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ہمارے اپنے جو بھائی وہ کہتے ہیں ہم تو اس مرحلے سے آگے نکل گئے، یعنی ہماری شادیاں ہو چکی، اب کیا ہم انتخاب کریں؟ جوڑے کے انتخاب کی بات تو اس وقت ہوتی جب ہم شادی کرنے والے ہوتے، جیسے نوجوان ہیں وہ کریں گے کہ اپنا انتخاب صحیح کریں گے، لیکن بڑی تعداد تو ان لوگوں کی اور خواتین کی ہے جن کا جوڑا بن چکا ہے۔ اب جیسا بھی تھا قسمت میں آ گیا، اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ طے کرو، ہم اور آپ کو سب سے پہلے سدھرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بغیر ہمارے سدھرے ہوئے یہ ہمارے اور آپ کا معاملہ جو ہے سدھر نہیں سکتا۔ اور یہی دوسرا اہم نقطہ ہے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کا۔ پہلی بنیاد ہے صحیح جوڑے کا انتخاب۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں کر سکے، اب اپنے بچے اور بچیوں کا جو جوڑا منتخب کرو گے نا، شادی بیاہ میں خاندان، مال، یا پھر یہ کہ حسب و نسب کے ساتھ خوبصورتی، یہ سب چیزیں دیکھو انسانی زندگی کی یہ ضرورتیں، لیکن ان سب سے زیادہ ان کی دینداری دیکھو۔ آپ اپنی بیوی، آپ لڑکا لڑکی دیکھ رہا ہے یا لڑکی اپنے لیے لڑکا تلاش کرنا چاہتی، یا والدین اپنی اولاد کے لیے جوڑا ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو بنیاد بناؤ۔ والدین کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ ایک دیندار لڑکی یا لڑکا آپ اپنے بچے کی زندگی میں لے آنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اب دوسری بنیاد کیا؟ معاشرے کی اصلاح یا اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ دیکھو، دوسری بنیاد یہ ہے کہ گھر کو سدھارنا چاہتے ہیں، پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا۔ ہمارا سماج کیسا ہے معلوم؟ باپ بے راہ روی کا شکار ہے لیکن چاہتا ہے کہ بچے سیدھے ہو جائیں۔ ماں گڑبڑ کا شکار ہے لیکن چاہتی ہے کہ اس کے بچے اور بچیاں ٹھیک ہو جائیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نماز فجر میں باپ گھر میں سویا ہوا ہے لیکن چاہتا ہے اس کے بچے باجماعت نماز مسجد میں پڑھے، نہیں سدھرے گا۔ گھر کا ماحول ہر چیز نہیں بدلے گا، باپ کو بدلنا پڑے گا، ماں کو بدلنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ بچے آپ کی بات سے زیادہ آپ کے کردار سے سیکھتے ہیں۔ آپ کی بات یا آپ کی زبانی تربیت سے زیادہ
آپ کے اپنے عملی معمولات جو آپ کی صبح و شام کے معمولات ہیں ان کو دیکھ کر سدھرتے ہیں. باپ روزانہ نماز فجر میں اٹھ کر گھر سے مسجد تک چل کر آئے, سوار ہو کر آئے, باپ آتا رہے تو دوسرے دن بچے کو صرف آواز دیتا بیٹا چلو نماز چلیں گے, باپ کے ساتھ چلنے کے شوق میں بچہ نمازی بن جائے گا. آپ ہزار غلط عادتیں اپنے گھر میں اپنی زندگی میں رکھیں اور پھر اس کے بعد آپ چاہیے آپ کے بچے اچھے ہو جائیں, آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے, نہیں بدل سکتا. خود کو بدلو. گھر نہیں بدلتا, گھر والے کو بدلنا. بچے نہیں بدلتے, بچوں سے زیادہ بچوں کے ماں باپ کو بدلنا پڑتا. عربی زبان میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاولاد فيه على الرقص. گھر میں باپ اگر طبلہ بجا رہا ہو نا, اس کے بچے اگر رقص کرے تو بچوں کو برا مت کہو. کیوں؟ باپ طبلہ بجانے والا ہو تو بیٹا ناچنے والا ہی بن سکتا ہے. طبلہ بجائے اور بچہ بڑا دیندار ہو جائے, زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, آپ اپنے آپ کو بدلو. آپ اپنے آپ کو بدلو. آپ اگر بدلیں گے آپ کا گھر بدل جائے گا. ماں بدلتی ہے بچے بدل جاتے ہیں, باپ بدلتا ہے بچے بدل جاتے ہیں. اور اس لیے بھی یاد رکھو کہ بچے سماج میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے اساتذہ سے متاثر ہوتے ہیں. بچے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ بگڑے ہوئے بچے بگڑیں گے, اور اگر آپ سدھرتے ہیں بچے سدھریں گے. آپ کوشش کریں دیندار بننے کی, بچے بھی کوشش کریں گے دیندار بننے کی. گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کے لیے کرنا کیا, ہم کو سدھرنا پڑے گا. میں یہ مان لوں میں بدلوں گا دنیا بدلے گی, میں نہیں بدلوں گا میرا گھر نہیں بدلے گا, یہ مجھے ماننا پڑے گا. تبھی جا کر میرے اور آپ کے گھر کی اصلاح ہو پائے گی. اسی لیے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو دعائیں نقل کی ہیں نا, ان میں ایک دعا یہ بھی اللہ نے نقل کی. اللہ نے فرمایا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ میرے بچے نیک ہو جائیں, وہی نہیں, اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے, مجھے متقیوں کا امام بنا دے. یعنی میرے بچے اتنے نیک ہوں کہ وہ نیک بچے مجھے قدوہ بنا لے, مجھے نمونہ بنا لے. یعنی مجھے اتنا اچھا بنا دے کہ میرے بچے مجھے دیکھ کر سدھرنے والے بن جائیں. ایمان والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیرت نگاروں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ وہ رات میں تہجد اٹھ کر پڑھتے تھے نا. تو ایک مرتبہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھتے پڑھتے ان کا بچہ لیٹا ہوا سویا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہا من اجلی کا یا بنی, میرے بیٹے تیری خاطر میں یہ راتوں میں عبادت کر رہا ہوں, تیری خاطر میں راتوں میں یہ عبادت کر رہا ہوں. اثر کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے باپ اگر نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کو سدھار دیتا ہے. باپ اگر نیکی کرتا ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی حفاظت کر لیتا ہے, ان کے دین و ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, میری نیت صرف یہ نہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں مجھے اس کا فائدہ ملے. من اجلی کا یا بنی, اے میرے بیٹے میں تیری خاطر بھی یہ عبادت کر رہا ہوں کہ میری عبادت کی برکتیں میرے پورے گھر تک پہنچے, میرے بچوں تک بھی پہنچے. آپ یہ بات یاد رکھیے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے ہمیں اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ ہم خود کو سدھارنے والے بن جائیں. تیسرے نمبر پر گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. آپ نماز کی پابندی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. دیکھیے دین کے بہت سارے احکام اور مسائل, بہت ساری تعلیمات, حلال و حرام بہت سارے, واجبات بہت سارے, حرام چیزیں ہیں, یہ بہت ساری چیز, لیکن ان ساری عبادتوں میں نماز جہاں اسلام کا شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے, وہی اس نماز کا ہماری اصلاح میں ہمیں سدھارنے میں بڑا اہم کردار. میں آپ کے سامنے آیات اور احادیث کے حوالے سے لمبی بات کر سکتا ہوں اس نقطے پہ کہ نماز کیسے ہمیں سدھار دے گی, نماز کیسے ہمیں بنا دے گی, لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ اہم یہ دعوت دوں گا آپ تجربہ کر کے دیکھو.
ایک نماز کی آپ حفاظت کر لو، یہ نماز آپ کے میرے دین و ایمان کی محافظ ہو جائے گی. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے گھر کو دیندار بنانے والی بن جائے. نماز کی حفاظت کر لو، پابندی ہونی چاہیے. آپ کے گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہو جائے، مرد بھی عورتیں بھی. اور نماز کی جیسی پابندی ہونی چاہیے جیسے مرد مسجد میں باجماعت ہی نماز پڑھیں، سنتوں کے ساتھ پڑھیں، وقت سے پہلے مسجد آئیں. عورتیں بھی اول وقت میں کوشش کریں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیں. بچوں کو بھی نماز پابندی سے پڑھائیں، چھوٹے ہو تب سے شروع کریں. وہ نماز جسے آپ یقین کریں گھروں کی اصلاح میں ہی نہیں، ایک فرد کی اصلاح میں بھی نماز کی پابندی کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ کے بندو، آپ نے قرآن کی یہ آیت سنی ہوگی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے، گناہوں سے روکتی ہے. نماز آپ کو مجھ کو بدل دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ، اس کی پابندی کرو، لگ جاؤ اس کے پیچھے. بھائیو، نماز اول و آخر تو اللہ کی عبادت کی نیت سے پڑھنی چاہیے، لیکن آپ یہ بات یقین کیجئے کہ ایک طرح کا کرشمہ ہے اس نماز کے اندر. صرف نماز کی آپ پابندی کر لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بقیہ پہ عمل مت کیجئے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں صرف نماز کتنا آپ کو بدل دے گی، کس قدر آپ کے گھر کو دیندار بنا دے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نمازوں کی پابندی اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں لائیے. کوشش کیجئے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت نہیں چھوٹے گی. اور اگر گھر کی خواتین ہیں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے گی. یہ پابندی اگر ہو نا، گھر کا ماحول خود بخود دیندارانہ کیسے بنتا جاتا ہے آپ دیکھتے جائیں. نماز کی پابندی کیجئے. یہ تیسری اہم تعلیم ہے. میں نے جیسے کہا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بتا رہا ہوں. نماز کی پابندی کیجئے کہ نماز کی پابندی گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہے. چوتھا مسئلہ، اور یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے. ہمارے اور آپ کی جو معمولات زندگی ہے نا، یعنی گھر کے معمولات ہوتے ہیں. سونے کا ایک وقت ہوتا ہے، جاگنے کا ایک وقت ہوتا ہے، کھانے کے ناشتے کا ایک وقت ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کے لیے نکلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسکول جانے کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کو اسلامی ماحول دینا چاہتے ہیں تو ایک بہت آسان سا حل یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو ٹائم ٹیبل ہے یا اپنے گھر کے جو معمولات ہیں ان کو نماز کے اوقات سے جوڑ لیجئے. آپ کے گھر بہت تیزی سے اسلامی ماحول میں ڈل جائے گا. کیسے؟ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم کب اٹھیں گے؟ 5:30 بجے اٹھیں گے گھڑی دیکھ کر، یا 6 بجے اٹھیں گے. یا کام پر جانے والے کام پہ جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، اس لیے کہ ان کو نہانے دھونے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. بچوں کو کب اٹھائیں گے؟ اسکول جانے سے 1 گھنٹہ پہلے. دکان سے کب آئیں گے کھانا کھانے کے لیے؟ دوپہر 3 بجے آئیں گے، 4 بجے آئیں گے، فلاں آئیں گے. یہ جو سسٹم ہے نا صبح سے شام کے معمولات کا، اسے نمازوں سے جوڑ لیجئے. مثال کے طور پر ہم کب سوئیں گے؟ نماز عشاء کے فوراً بعد یا آدھے گھنٹے بعد سو جائیں گے، 1 گھنٹے بعد سو جائیں گے. کب اٹھیں گے؟ نماز فجر سے پہلے اٹھیں گے. ہمارے گھر ناشتہ کب ہوگا؟ نماز فجر کی اتنی دیر بعد ہوگا. ہمارے بچے کب اٹھیں گے؟ نماز کے لیے اٹھیں گے. اور رات میں جلدی سوئیں گے تو نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. وہ جو ہوم ورک ہے، وہ کلاس ورک جو بھی بچا کے لائے ہیں، وہ سارا صبح فجر کے بعد کر لیا کریں گے. میں دوپہر کا کھانا کب کھاؤں گا؟ 2 بجے 3 بجے نہیں. نماز کے وقت میں مسجد جاؤں گا، مسجد جا کر نماز پڑھ کے گھر آؤں گا، کھانا کھا کر میں پھر کاروبار کے لیے جاؤں گا. یا دیر سے کھانے کا عادی ہو، میں پہلے کاروبار سے گھر آؤں گا، کھانا کھا کے پھر میں نماز عصر کے لیے جاؤں گا. آپ اپنے معمولات، لوگوں سے ملنا ہے، آپ گھڑی دیکھ کر وقت دینے سے زیادہ کوشش کریں. نماز ظہر میں مسجد میں مل لوں گا، نماز عصر کے بعد مسجد میں مل لو، یا نماز کے بعد مسجد میں آپ دکان پہ اپنے معمولات زندگی کو 5 وقتہ نمازوں سے جوڑ لو. آپ یقین کرو آپ کے گھر کا ماحول خود بخود دیندارانہ بن جائے گا. آپ کے گھر کا ماحول دینی رنگ میں خود بخود رنگ جائے گا. صرف آپ کے جو معمولات زندگی روٹین جو ہے اسے نمازوں کے اوقات سے جوڑ لو. یقین مانے ہمارے اور آپ کے گھر کے بہت سارے معاملات خود بخود اسلامی تعلیمات میں رنگ جائیں. دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نمازوں کے اوقات سے جوڑ لینا یہ خود دینداری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے آپ. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے معمولات نمازوں کے اوقات سے جوڑ لیں یہی دینداری ہے، نہیں.
میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی پابندی کیجئے، اس سے آپ کو کیسے دیندار بننے میں مدد ملے گی آپ خود سمجھیں گے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی بات۔ اگلا مسئلہ، ایک بڑی ہی اہم بات آپ کے سامنے، گھروں کا ماحول ہم اسلامی کیسے بنائیں۔ دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گھر کے افراد کے اندر ایک درجہ بندی رکھی ہے۔ جیسے شوہر یا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا قوام ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر میں اس کی چلنی چاہیے۔ خاتون خانہ ذہین ہوگی، فتین ہوگی، سمجھدار ہوگی، وہ شوہر کی فرما بردار رہے، شوہر کو مشورہ دینے والی رہے، وہ عورت شوہر کا مقام کبھی نہ گرائے۔ جو مراتب اللہ نے گھر میں رکھے نا، باپ کا ایک مقام ہے، ماں کا ایک مقام ہے، بڑے بھائی کا ایک مقام ہے، چھوٹے بھائیوں کا ایک مقام ہے، وہ جو فرق مراتب ہے اس کو باقی رکھیں۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہماری خواتین خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو سمجھیں۔ اب مان لیں دنیا میں ہر انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند مانتا ہے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر انسان سمجھتا ہے میں مجھ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ شوہر کی کئی باتوں کو دیکھتی ہے، اس کے حساب سے شوہر کی باتیں معقول نہیں، اس کو لگتا ہے کہ میری بات زیادہ صحیح ہے۔ یا مان لے واقعتاً شوہر ذرا بھولا ہے، ناکارہ ہے، ناسمجھ ہے، تو عورت رفتہ رفتہ غیر شعوری طور پر اس مقام پہ آ جاتی ہے جہاں گھر میں وہ اپنی منمانی کرتی ہے، اپنی مرضی چلاتی ہے۔ نتیجے میں غیر شعوری طور پر شوہر کی حیثیت گھر میں گھٹ جاتی ہے، فیصلے بیوی لے رہی ہے، شوہر چپ چاپ ہے بیچارہ، اگر آواز بھی کرتا ہے جھگڑے کی نوبت آتی ہے، بات نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم کیا؟ بیوی کو لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کو بہت اچھے سے مینیج کر کے لے جا رہی ہوں، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے شوہر کو اس کے مقام سے اتار دیا، وہ شوہر اپنے مقام ہی سے نہیں اترا، بچوں کی زندگی میں باپ کی جو ہیبت، جو درجہ، جو مقام ہوتا ہے وہ بھی بچوں کی زندگی سے اتر گیا۔ اب وہ بچے کبھی سدھر کر، باپ کا ایک ڈر، ایک ہیبت میں رہ کر، اس کے احترام میں جینے والے بچے جتنے سدھر کر زندگی گزارتے، ایسے بچے آپ کے گھر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانا ہے۔ وہ مرد کی قوامیت، وہ فرق مراتب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کو باقی رکھیں آپ۔ ہو سکتا ہے شوہر نہ سمجھ، ہو سکتا ہے شوہر کی بات نہ کرا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو تنہائی میں بیوی مشورہ دے، جھگڑنا بھی ہے، بحث بھی کرنا ہے، تنہائی میں کر لے، لیکن بچوں کے سامنے، خاندان کے لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کے مقام کو باقی رکھے، ان کے درجے کو باقی رکھے، اس انداز میں چلے، یہ نہ کہے۔ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے سامنے فخر سے کہتی، مثال کے طور پر میرا شوہر گائے، میں کہہ دوں تو اس سے اختلاف ہی نہیں کرتا، آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی حیثیت بڑھ گئی؟ نہیں، آپ نے اپنے شوہر کی حیثیت گرائی، ان خواتین کی نظر میں آپ کی حیثیت بھی گر جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کا شوہر نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں بلکہ سماج کی نظر میں اس کی حیثیت گر جاتی ہے۔ گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے میں یہ جو فرق مراتب کا لحاظ ہے، بڑے بھائی کا اپنا ایک مقام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بڑے بھائی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ بڑے بھائی کو ڈانٹ رہے، ڈپٹ رہے، لیکن کچھ اس طرح سے کہ چھوٹے بھائی کی نظر میں بڑے بھائی کی حیثیت ختم ہو جائے۔ غلط کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بڑے بھائی کی اصلاح کیجئے، لیکن اس طرح کے چھوٹے بھائی بہن کے سامنے اس کا جو مقام ہے وہ باقی رہے۔ چھوٹے بھائی بہن کے سامنے مت ڈانٹیے، اور ڈانٹیے تو بھی کچھ اس انداز سے کہ غلطی پر تنبیہ ہو، لیکن چھوٹے بھائیوں کی نظر میں بڑے بھائی یا بڑی بہن کی وہ حیثیت گرنی نہیں چاہیے۔ ہمارے سماج میں یہی سب غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے گھر بکھر جاتے ہیں، اور جب گھر بکھر جائے تو اسلامی تعلیمات میں کہاں سے وہ گھر آ سکتا ہے؟ فرق مراتب کا لحاظ رکھیے تو ہمارے اور آپ کے گھر اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اپنے گھروں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ایک کام ہم کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو سدھار ہوتا ہے وہ دو طرفہ محنت ہے۔ ایک تو یہ کہ سدھار کے جو اسباب ہیں آپ ان کو اختیار کیجئے، اور دوسری طرف بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان سے بچتے بھی رہیے۔ سدھار کے جو اسباب ہیں ان کو اپنائیے، اور بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان سے بچتے رہیے۔
آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دین کی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ جتنی باتیں میں نے ذکر کی سب کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہمیشہ چلتا ہے، اور نئے زمانے میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہمیشہ آپ جو ہے سیریل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایک الگ کلچر ہے. گھر نہیں سدھرے گا، زندگی میں گھر نہیں سدھرے گا. آپ یہ مسئلہ یاد رکھیے. سدھار کے لیے صرف محنت کرنا، پازیٹیو مثبت رویے کو اپنانا کافی نہیں. وہ جو بگاڑ کے اسباب آتے ہیں نا، ان بگاڑ کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اپنے آپ کو بگاڑ کے اسباب سے بھی بچانا پڑے گا، یہ ضروری ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات معلوم ہے، آپ اسلامی بنانا چاہتے ہیں اپنے گھرانے کو، قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کو سکھاتی ہیں کہ آخرت اصل ہے، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزار. لیکن آپ ٹی وی کھولتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کلچر ہے. وہ جو کلچر ہے جو یہ اس یقین کے ساتھ چلتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں آدمی کو مزے کرنا چاہیے، لطف اندوز ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ ایک طرف نیک بننے کی خواہش، اور دوسری طرف یہ جگمگاتی دنیا، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی رغبتیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے سارے فتنے آپ کو اور مجھ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سدھار کے اسباب پہ پوری محنت ہو رہی ہے، اور بگاڑ کے اسباب بھی پورے کے پورے گھر میں جاری ہیں. یہ پلس اور مائنس کا سلسلہ جاری رہے گا، گھر کبھی اسلامی نہیں بن پائے گا. آپ اس شر کے دروازے کو بند کر دیجئے، خود بخود آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ہمارے گھر سدھر جائیں گے. ایک مثال کے ذریعے بات کو میں آپ کو واضح کرتا ہوں. دیکھیے، آپ ایک حوض ہے، پانی آپ اس میں اندر رکھیں، حوض میں آپ نے ایک دم صاف شفاف پانی بھرا ہوا ہے، لیکن اس حوض کے پاس سے گندے پانی کی نالی بہتی ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نالی سے حوض میں ایک سوراخ بن گیا جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ چھوٹا سا ہی سوراخ رہے لیکن گندا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آتا جائے گا، تو حوض کا پانی پورا کا پورا گندا ہو جائے گا. اب آپ حوض کو پاک کرنا چاہتے ہیں، مان لیجئے یہ حوض آپ کا گھر، ہم اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، حوض کو پاک کرنا چاہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، میں سارا گندا پانی صاف کر دوں، حوض کا سارا پانی نکال دوں، پھر سے پورا اچھا پانی صاف شفاف پانی سے بھر دوں. کیا اس سے میرا اپنا حوض ہمیشہ کے لیے پاک رہے گا؟ میں نے گندا پانی تو پورا نکال دیا، نکال کے صاف پانی بھر دیا ہے، تو کیا میرا حوض بالکل صاف رہے گا؟ نہیں. پانی تو میں نے صاف رکھا، لیکن وہ گندگی کے جو نالی کھلی ہوئی ہے وہاں سے گندا پانی پھر پاک پانی کو گندا کرے گا. چاہے میں زمزم بھی لا کے بھروں گا، گندا ہو جائے گا. کوئی دنیا کا کوئی بھی پانی لاؤ، وہ گندا ہوتا رہے گا. اب اس کے بجائے طریقہ کیا ہے؟ حوض کو صاف کروں یا اس سے پہلے ایک بار وہ سوراخ بند کر دوں. گندے پانی جہاں سے گندگی آ رہی وہ ایک بار سوراخ بند کر دوں گا، ایک بار گندا پانی نکال کر اچھا پانی بھر دوں، پھر وہ پانی گندا نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے گھروں کے سدھار کے سلسلے میں. ہم نیکی کے بل اسباب، اچھے بننے کے اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن جہاں سے برائی اندر آتی اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر کیسے سدھرے گا؟ اسلامی کیسے بنے گا؟ اس لیے وہ جو کلچر ہے جو ہمیں غیر دیندار بناتا ہے، دین بیزار بناتا ہے، اس کلچر سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. اور اسی سے جڑی ایک اور بات، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے بہت ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو ایسے محلے میں بسائیے جو محلہ اچھا ہو، یا اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھائیے جس اسکول کا ماحول اچھا ہو. آپ کالج ایسا دیکھیے جہاں جا کر پڑھ کر آتے ہوئے آپ کی بچی صرف تعلیم لے کر آئے، بہت ساری خرابیاں لے کر نہ آئے. ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں، ہمارے بچے گھر میں بڑے دیندار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گھر میں دیندارانہ ماحول رکھا، لیکن بچہ گھر سے نکل کر محلے میں جاتا ہے، محلہ خراب ہے، یعنی وہاں کے لوگ غلط لوگ ہیں، گالی گلوچ کرنے والے بچے، جھوٹ بولنے والے لوگ، غلط کاریاں کرنے والے لوگ. یا ہمارے بچے گھر میں دیندار ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں انتہائی بے دین قسم کے ہیں، دین بیزار قسم کے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کے مزاج میں دوہری شخصیت پنپنے لگتی ہے. اسے اگر میں کہوں کہ مزاج منافقانہ بن جاتا ہے. کیسے؟
بچے یہیں سے سیکھ لیتے ہیں، گھر میں رہے، ابو کے سامنے رہے، امی کے سامنے رہے تو دیندار رہنا ہے، گلی میں گئے تو گلی کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اسکول میں گئے تو اسکول کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ ہم یہ غلط کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ بچپن ہی سے ان کو ہم دوہری شخصیت بنا دیتے ہیں، دوہری زندگی جینے والے بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے وہ ماحول نہیں دیا۔ گھر سے باہر گلی محلے کا ماحول، گھر سے باہر اسکول کا ماحول، گھر سے باہر کالج کا ماحول، ہم نے ان سب میں انتخاب غلط کیا تو بچے گھر میں دیندار ہو کر بھی پورے دیندار نہیں بن پاتے، اور اسی کا نتیجہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ قصے آپ سنتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہمارے سماج کی ہیں گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر، نقاب لگا کے نکلتی ہیں، آٹو رکشہ میں بیٹھتی ہیں یا کالج تک پہنچتی ہیں تو برقع نکل کے بیگ میں چلا جاتا ہے، آزادی سے گھومتی ہے۔ آپ غصہ کرتے ہیں کہ ایسے کیسے میری بچی کر سکتی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ آپ نے ماحول ہی ویسا دیا، آپ نے شروع سے تربیت ہی ایسی کی کہ اس کی شخصیت میں دوہرا پن آپ نے پیدا کیا۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو ماحول صحیح دینا پڑے گا، تبھی جا کر یہ بچے یا آپ کا گھرانہ دیندار بن پائے گا، اسلامی بن پائے گا۔ اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں۔ اور ایک بڑی اہم دو باتیں کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں، 2 سے 3 منٹ میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، دیندار بننے کے لیے صرف دیندار بننے کا جذبہ کافی نہیں ہے، یعنی آپ سب کہیں ہم سب کا ارادہ نیک بننے کا ہے، کافی نہیں۔ اسلام میں دیندار بننے کا جو معاملہ ہے اس کا دار و مدار صحیح علم پر ہے، یعنی دین کا بھرپور علم آپ کے اندر آنا چاہیے۔ دینی علم کے بغیر آپ کا گھر سدھر نہیں سکتا، دینی علم کے بغیر آپ کا گھر سدھر نہیں سکتا، اور اگر سدھر بھی جائے تو یہ سدھار پائیدار نہیں ہو سکتا۔ آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، آپ علم سے جوڑیے، علم سے جوڑیے اپنے گھرانے کو۔ آپ خود الحمدللہ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، شرعی علم کا حاصل کرنا بہت حد تک آسان ہو گیا۔ دین سیکھنے والے علم سے رشتہ جوڑیں۔ جب آپ علم سے رشتہ جوڑیں گے، آپ کے گھر کے لڑکے، آپ کے گھر کی لڑکیاں یا تو مدرسے میں پڑھتی ہیں، مدرسے میں نہیں، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن مسجدوں سے ان کا تعلق، مسجدوں سے ان کا تعلق، مسجد آ کر یہاں سے دین سیکھ کر جاتے ہیں، یا نئے جو ذرائع ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے مستند معتبر علماء کے دروس سنتے ہیں، یا پھر آن لائن کلاسز کا ایک سسٹم ہے۔ علم سے اپنے آپ کو جوڑیے، علم سے اپنے آپ کو جوڑیے تو آپ کے ہمارے گھروں کے اندر خود بخود ماحول دیندار بن جائے گا۔ بغیر علم شرعی سے جڑے ہوئے صرف نیک ارادے سے ہم اور آپ اپنے گھروں کو اسلامی اور دیندار نہیں بنا سکتے۔ اور اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ کا گھر اگر اسلامی بننا ہے تو آپ کے گھر کے مرد اور عورت کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ آپ مسجد سے کٹ کر اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی نہیں بنا سکتے، مسجدوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سنن کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحابہ نے نقل کی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کو جب آباد کیا جائے تو مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ ان مسجدوں سے ہی اصل میں دینداری آپ کے گھروں تک آتی ہے۔ آپ کے محلے میں مسجد ہو، گھر لینے سے پہلے دیکھو گھر کے قریب کوئی مسجد ہے کیا، اور ایسی مسجد جہاں سے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات آپ کو ملتی ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں یہ دیکھو کہ آپ کے گھر کے مرد، خواتین اور آپ کے گھر کے بچے اور بچیوں کا اس مسجد سے کیسے رشتہ ہے، یہاں سے آپ کے گھر اسلامی بن پائیں گے۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، دیکھو یہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں یہ تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے، یہ راستے ہیں اپنے گھر کو اسلامی بنانے کے، لیکن تدبیر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کا محتاج بن کے اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ یہ صرف کوشش کرنے سے دیندار نہیں بن جاتے، آپ کو اور ہم کو دعا کرنی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے بتایا ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر دیندار بن جائے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے کبھی ہدایت کی دعا نہیں کرتے۔ آپ نے کب اپنی بیوی کے دیندار بننے کے لیے دعا کی؟ آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر کے دیندار بننے کے لیے آپ نے اللہ سے کب دعا مانگی؟ اللہ کے نبی نے کہا
بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ آپ دعا کریں، تدبیر میں ناکام ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے، بگڑا ہوا آدمی سدھر جائے گا، بگڑی ہوئی بیوی سدھر جائے گی، بگڑی ہوئی اولاد سدھر جائے گی، آپ کا گھر کا ماحول خود بخود اسلامی بن سکتا ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے، اور اللہ کی نظر کرم کو پانے کے لیے اسباب بھی اختیار کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے بھکاری بن کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعا کرو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنے اور شر سے بچا کے ہمیں تیرا بنا لے، تیری اپنی بندگی کرنے والا بنا لے، تیرے بندے بنا لے۔ یہ دعا کرو۔ آپ دیکھو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جہاں تدبیر کے کھوٹے، تدبیر میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج بن کر دامن پسار کے پھیلا کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ عازم گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے جو اسباب گنائے یہ کل 10 اسباب ہیں، 10 ایسے راستے بتائے ہیں کہ جن کو اپنانے سے ہم اور آپ بہت حد تک اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی اور دیندارانہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو سب سے پہلے تو یہ فکر نصیب کرے کہ واقعی ہمارے گھروں کو ہمیں اسلامی بنانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اسباب آج گنائے گئے یا اس سے ہٹ کر بھی شریعت مطہرہ کی نظر میں اور جو اسباب دیندار بننے کے ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھرانے میں ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بنائے، دین کا سچا پیروکار بنائے۔ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس مدرسے اور مسجد کے جتنے ذمہ دار احباب ہیں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے یہ موقع دیا کہ کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھوں جن کی روشنی میں ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ ہم اور آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔